بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے قابل احترام معزز علماء کرام بزرگوں پیارے بھائیوں عزیز نوجوانوں اللہ کا عظیم احسان ہے اس رب کائنات نے اس پروردگار عالم نے قرآن کی محبت میں مدرسے کی محبت میں ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے اللہ کی اس عطا اور اس احسان پر ہم اپنے خالق اور مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے افسوس ہوتا ہے تاریخ جلسے کی رکھی ہوگی بتلایا گیا ہوگا اور پھر دعوت ناموں کے ذریعے اشتہارات کے ذریعے سے تاریخ کے بارے میں بتایا گیا لیکن دور دراز سے علماء کرام مدرسے میں تشریف لا چکے ہیں ہم یہی رہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ فلاں تاریخ میں پروگرام ہے ہمارے مدرسے کا لیکن ہم ایک دن اپنے مدرسے کو دینے کے لیے تیار نہیں کتنی تعداد یہاں پر بیٹھی ہے پورا علاقہ الحمدللہ مسلمانوں کا ہے آج تو یہ پورا مدرسہ بھر جانا چاہیے تھا ہم ابھی بھی اپنے کاموں میں مشغول ہیں اپنے دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کھیتوں پر پہنچے ہوئے ہیں علماء یہاں پر تشریف لا چکے ہیں آج تو ہمیں اپنے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ نہیں آج میرے مدرسے کا جلسہ ہے مجھے آج کھیت پر نہیں جانا آج میرے مدرسے کا جلسہ ہے مجھے آج دکان نہیں کھولنی آج میرے مدرسے کا جلسہ ہے مجھے اور دوسرے کاموں میں مشغول نہیں ہونا آپ کو پتہ نہیں ہے ان مدارس کی اہمیت کا ان مدارس کے مقام کا ان مدارس کی عظمت کا میرے بھائیوں ان مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے کیا پڑھایا جاتا ہے ان مدارس کی اہمیت جاؤ سات سمندر جا کر کے لوگوں سے پوچھو کہ ان مدارس کا کیا مقام ہے ان مدارس کی کیا حیثیت ہے ان مدارس کی کیا اہمیت ہے انگریز جو یہ کہتا تھا کہ میری حکومت پر آسمان گر جائے میری حکومت پر کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن ایک وقت آیا
اس مغرور انگریز کو منہ کی کھانی پڑی۔ انہی مدرسوں میں بیٹھنے والے، انہی چٹائیوں پر پڑھانے والے، انہی پھٹے ہوئے فرشوں پر بیٹھ کر پڑھانے والوں نے جب آواز لگائی، اے تن کے کالوں، اے من کے کالوں اور تن کے گورو انگریز، اس ملک کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، چنانچہ وہ مجبور ہو گئے اس ملک سے جانے پر۔ میرے بھائیوں، ظالم انگریز نے جب ہمارے اس ملک پر مکمل طریقے پر تسلط کر لیا اور مکمل طریقے پر یہاں کے سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے، اور پھر انہوں نے تمام برادران وطن اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، اس کو بیان کرنا آسان نہیں۔ کس قدر خطرناک منظر ظالم انگریز خود لکھتا ہے، اپنی ڈائری میں خود لکھتا ہے، اس کا قلم کانپ جاتا ہے لکھتے ہوئے کہ میں چاندنی چوک میں وہاں پر پہنچا، مجھے مردار کی بو آ رہی تھی، میں نے اندر جا کر کے دیکھا کہ بہت سارے علماء کو آگ کے تندوروں میں ڈال دیا گیا اور بہت سارے علماء کو بٹھا رکھا ہے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ علماء یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے، ناصحہ تیری زحمت کا بہت شکریہ، لیکن دیوانہ سمجھ پوچھ کے دیوانہ بنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کی مٹی میں ہمارا، اس ملک کی سرحدوں میں اور اس ملک کے لیے ہم نے ہم قربانی پیش کی ہے، ہم اس ملک سے وفاداری کرتے ہیں اور ہم ہرگز اس طرح کے الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ ان کو بھی جلا دیا گیا، توپ کی نان پر باندھ دیتے تھے اور پھر توپ کو چلا دیتے تھے، چتھڑے بکھر جاتے تھے اور پھر سگریٹ میں کش لگاتے تھے، ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر جایا کرتے تھے۔ یہ خطرناک منظرنامہ اس ملک میں انگریزوں نے دکھایا، لیکن مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہے، اپنے اسلام کو اپنے سینوں سے لگائے رکھا، قرآن کو اپنے سینوں سے لگائے رکھا۔ پھر خاص طور پر ظالم انگریز نے بیٹھ کر بند کمرے میں بیٹھ کر میٹنگ کی کہ ان مسلمانوں کو کیسے اپنا وفادار بنایا جائے، کیسے ان کے سینوں سے ملک کی محبت کو نکالا جائے، کیسے ان کے سینوں سے ایمانی حرارت کو ختم کیا جائے۔ ہم نے ان کو مار دیا، ہم نے ان کو لوٹ لیا، ہم نے ان کے بچوں کو یتیم کر دیا، لیکن اپنے ملک سے کتنی وفادار، اپنے ایمان پر کتنے کھڑے، اپنے قرآن سے کتنی محبت کرنے والے، اپنے نبی کو کتنا چاہنے والے ہیں۔ آخر کیا کریں؟ ہم نے ان کو ہر طرح سے پریشان کر دیا، لیکن نہ اپنے ملک سے غداری کرنے کے لیے تیار، نہ اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ لاڈ نکالے بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے اور دوستوں کو بٹھا کر کے مشورہ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں، اس ملک میں اپنی حکومت کو کس طرح مضبوط کریں، کس طرح استحکام دیں۔
چنانچہ انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد اس تجویز کو باہر لائے اور انہوں نے یہ تجویز پاس کی کہ ہمیں ہندوستان کے اندر ایسی جماعت تیار کرنی ہے جو دیکھنے میں ہندوستانی ہو لیکن ان کی سوچ ان کی فکر ایک انگریز جیسی ہو۔ اس کے لیے انہوں نے مشن اسکول قائم کیے اور ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اونچی تنخواہوں اور وظائف کا لالچ دیا گیا اور اس کے بعد جماعت بنا کر کے وفود کی شکل میں لٹے پٹے مسلمانوں کے پاس ہمدرد بن کر کے آئے۔ اے لوگوں تم لٹ چکے ہو، اے لوگوں تم پٹ چکے ہو، تمہارا معاشی نظام خراب ہو گیا ہے، تمہارے بچے یتیم ہو گئے ہیں، دیکھو آؤ ہم تمہیں کھانا دیں گے، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے، تم اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم تمہارے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم تمہارے بچوں کو وظیفے دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو لباس دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو اچھی طرح رکھیں گے۔ یہ احوال پیش آئے، لوٹے پھٹے مسلمانوں کے پاس انگریز ہمدرد کر کے آ رہے ہیں، ان کے ایمان کو خرچنے کے لیے، ان کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو ڈسنے کے لیے قربان جائیے ان علماء پر۔ یہ آواز حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کے کانوں میں پہنچی، آپ تڑپ گئے، آپ بے چین ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے، علماء کو جوڑا، علماء کو جمع کیا۔ میں نے سنا ہے لارڈ میکالے نے، انگریزوں نے ایک نئی تجویز پاس کی ہے کہ ہمیں ہندوستان میں ایسی جماعت تیار کرنی ہے جو دیکھنے میں ہندوستانی ہو لیکن ان کی سوچ انگریز جیسی ہو، ان کی فکر انگریز جیسی ہو۔ مسلمانوں کو کیسے بچایا جائے، نئی نسل کے ایمان کا تحفظ کیسے کیا جائے؟ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر علماء کے سامنے ایک تجویز رکھتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو وظیفے دیں گے، ہم بچوں کو کھانا دیں گے، ہم بچوں کو تعلیم دیں گے، ہمارے پاس بھی وہ آلہ ہے، ہمارے پاس بھی وہ منصوبہ ہے، ہمارے پاس بھی وہ نظام ہے کہ جب ہم اس نظام کو برپا کریں گے، ہم جب اس نظام کو قائم کریں گے، ہم جب اس تدبیر کو بروئے کار لائیں گے، ایسی جماعت تیار ہوگی جو دیکھنے میں ہندوستانی ہوگی لیکن ان کی سوچ صدیق اکبر کی سوچ ہوگی، فاروق اعظم کی سوچ ہوگی، علی مرتضیٰ کی سوچ ہوگی، حضرات صحابہ کی سوچ ہوگی۔ چنانچہ دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی اور سہارنپور میں مظاہر العلوم کی بنیاد رکھی گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان میں مدارس کا جال پھیلا دیا گیا۔ گونجے گا چاروں کھوٹ پہ نانوتوی کا نام، بانٹا ہے آپ نے بادۂ عرفان مصطفیٰ، رب کعبہ کی قسم اگر دارالعلوم قائم نہ ہوتا حضرت مولانا الیاس کہاں سے آتے، اگر دارالعلوم قائم نہ ہوتا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کہاں سے آتے؟ یہ سب علماء کرام جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کو تحفظ دیا، ہمارے اکابر نے تین راہیں دکھائی قوم کو، امت کو، ایک مدارس کا نظام، ایک خانقاہوں کا نظام، ایک دعوت و تبلیغ کا نظام۔ یہ تینوں نظام ہمارے اکابر نے دیے، یہ تینوں نظام ہمارے اکابر نے قائم کیے۔ میرے بھائیوں جاؤ اندلس میں جا کر کے دیکھو، 800 سال تک اسلام کی حکومت رہی، 800 سال تک اسلام کے نیچے وہ پلتے رہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کا نظام ختم ہو گیا، اسلام کا نام و نشان مٹ گیا۔ جاؤ وہاں کے جنگلوں سے پوچھو جا کر کے، وہاں کی آبادیوں سے جا کر کے پوچھو، اے غرناطہ کے صحراؤں، اے غرناطہ کی وادیوں، تم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ موسیٰ ابن عبید غسانی جیسا مجاہد تمہارے درمیان میں رہا اور تم نے اسلام کو خیر آباد، اسلام سے تعلق توڑ دیا۔
رب کعبہ کی قسم، اگر اللہ کرناٹک کے صحراؤں کو، وہاں کی وادیوں کو اللہ زبان عطا فرما دے تو وہ یہی کہیں گے ہمیں آج بھی اسلام سے محبت ہے، لیکن اسلام کے تحفظ کا جو نظام ہندوستان کے اندر قائم کیا گیا، وہ یہاں پر بھی اگر قائم کیا جاتا تو یہاں کے احوال بھی ایسے ہی ہوتے۔ میرے بھائیوں، اپنا فخر کرو اپنے اکابر پر، فخر کرو، ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں ایسے اکابر دیے، ایسے علماء دیے کہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہیں، ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ان مدارس سے جڑو، ان مدارس کو جگا دو اپنی زندگی میں۔ علامہ اقبال جب یورپ کا دورہ کر کے آئے تھے تو انہوں نے قوم کو پیغام دیا تھا، اے میری قوم کے بزرگوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، اے میری قوم کے بچوں، ان مدارس کو یوں ہی چلنے دو، ان مدارس کو یوں ہی رہنے دو، ان مدارس کے نظام میں دخل اندازی مت کرو، ان مدارس کو یوں ہی چلنے دو۔ میں یورپ کا دورہ کر کے آیا ہوں، اگر یہ مدارس یہاں پر نہیں رہیں گے تو یہاں کا نظام بھی یورپ جیسا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ مدارس ہماری جان ہے، یہ مدارس ہماری روح کی غذا ہے۔ یہ مدارس آج اگر ہمارا تعلق ان مدارس سے کمزور رہے گا تو اس نسل کی کون حفاظت کرے گا؟ اس لیے درخواست ہے آپ حضرات سے، علماء تشریف لا چکے ہیں، آواز باہر بھی جا رہی ہوگی، جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ آپ کا محبوب مدرسہ ہے، آپ کا محبوب ادارہ ہے۔ تم 2 گھنٹے اپنے کاموں کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، کیا قربانی دو گے؟ ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے مدرسے کے لیے اپنے کاموں کو نہیں چھوڑتے۔ ایسی زندگی پر افسوس ہے، ایسی زندگی پر جاؤ دوسری قوموں کے مدرسوں کو جا کر کے دیکھو، جب وہاں پر جلسے ہوتے ہیں وہ اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، مدرسے کھچا کھچ بھرے رہتے ہیں۔ کتنی چھوٹی تعداد، کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محبت ہے مدرسوں سے۔ اس لیے میں پھر ایک مرتبہ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ سب حضرات تشریف لے آئیں، علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے پیغام کو سنیں۔ اللہ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا